الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم بالعلم والعمل الصالح انشاءاللہ تعالی. المنقول وهو اللفظ الذي تعدد معناه وقد وضع للجميع كالمشترك ولكن يفترق عنه بأن الوضع لأحدها مسبوق بالوضع الآخر مع ملاحظة المناسبت بین المعنیین فی الوضع اللاحق. اچھا، یہاں پہ الفاظ کی تقسیمات ہو رہی ہیں اور سب سے جو کلی تقسیمیں تھیں وہ تین تھیں کہ ایک دفعہ لفظ کو بما ہوا واحد دیکھیں گے، ایک دفعہ بما ہوا متعدد دیکھیں گے، ایک دفعہ قطع نظر اس سے کہ واحد ہے یا متعدد ہے. بما ہوا واحد دیکھیں گے تو اس کی ہم نے کہا ہے کہ 5 قسمیں، اور اگر عقلی طور پہ دیکھا جائے تو بنیادی طور پہ 2 قسمیں بنتی ہیں کہ یا اس کا ایک معنی ہوگا، لفظ ایک ہے تو معنی بھی ایک، یا معنی کیا ہوگا متعدد ہوگا. معنی ایک ہوگا تو اس کی مثال کیا ہے، اس کی جو نام مختص ہے، جس میں ہم نے کہا ہے کہ اس کی مثال ایک لفظ اللہ ہے. اور بعض جو ہے وہ حاشی والوں نے لکھا ہے کہ جو جدید ٹیکنالوجی جب ایجاد ہوتی ہے اور وہ نام رکھے جاتے ہیں نئی چیزوں، بالکل نیا نام جو ایجاد کیا جاتا ہے وہ بھی کیا ہے مختص میں جائے گا، مگر یہ کہ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد جو ہے نا وہ نام پھر بطور مجاز کہیں اور بھی بول دیا جائے. لیکن جب شروع میں جو نئے اسماء جو بھی ہوتے ہیں نا، جو نئے اسماء کو ایجاد کیا جاتا ہے، کوئی نیا نام بندہ ایجاد کرتا ہے تو وہ شروع میں کیا ہوتا ہے مختص ہی رہتے ہیں. بہرحال اس کے بعد کیا ہے، جب معنی متعدد ہوں گے تو اس کی 4 قسمیں ہیں. ٹھیک ہے، اگر 2 میں تقسیم کریں تو کیسے بنیں گی، یعنی معنی متعدد ہیں تو یعنی معنی متعدد کیا مطلب، یعنی ہر معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے یا وضع نہیں کیا گیا، یہ 2 تقسیم بنیں گی. وضع نہیں کیا گیا تو وہ بالکل آخری بن جائے گی حقیقت و مجاز، اور اگر سب کے لیے وضع کیا گیا ہے تو پھر کیا ہے اس کی آگے مزید کیا 2 قسمیں بنتی ہیں. ٹھیک ہے، جب سب کے لیے وضع کیا گیا ہے تو کیا سب کے لیے ایک ہی ٹائم پہ وضع کیا گیا ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ پہلے کچھ معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو پھر کچھ عرصہ گزرنے کے بعد دوسرے معنی کے لیے وضع کر دیا جائے. نہیں، ایسا نہیں ہے، ایک ہی ٹائم پہ سب معنی کے لیے وضع کر دیا گیا. یہ کیا بنے گا، مشترک بنے گا. اور اگر ایسا ہے کہ جناب علی کچھ ٹائم گزرنے کے بعد بعد والوں معنی کے لیے وضع ہو جائے تو اسے پھر کیا کہیں گے، منقول کہیں گے. لیکن اس میں تفصیل ہے کہ پہلے کچھ معنی کے لیے وضع کیا، بعد میں دوسرے معنی کے لیے وضع کیا، تو اب جو دوسرا معنی ہے اور پہلا معنی اگر اس میں مناسبت بھی موجود ہے تو پھر وہ منقول کہلائے گا، اگر مناسبت موجود نہیں ہے تو اسے پھر کیا کہیں گے، مرتجل کہیں گے. یہ انشاءاللہ مثالوں سے یہ بات کیا ہوگی، واضح ہو جائے گی. اچھا، ہم جو ہے وہ 2 مثالیں ہمارے سامنے ہیں. فرض کریں کہ لفظ جو ہے وہ طائرہ، ٹھیک ہے، عربی کے لفظ طائرہ، یا ہم یہ مثالیں لفظ صلاۃ کی مثال لے لیتے ہیں، لفظ صلاۃ اور لفظ حج کی. کہ لفظ صلاۃ کا لغت میں معنی کیا ہے، دعا کا ہے. ٹھیک ہے، مثلا ہم کہتے ہیں کہ صلو علی محمد و علی محمد، تو کیا مطلب کہ محمد و علی محمد پہ نماز نہ پڑھو بلکہ دعا، یعنی دعا جو ہے وہ مانگو ان کے لیے. ٹھیک ہے، لفظ صلاۃ کو دعا کے معنی میں کیا ہے، لغت کے اعتبار سے. لیکن شریعت اور فقہ میں آ جائیں تو لفظ صلاۃ کسے کہتے ہیں، یہ جو ارکان خاصہ پہ مشتمل نماز ہے اسے کیا کہتے ہیں، صلاۃ، اس پر بولا جاتا ہے. تو اب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب اس کا کیا مطلب ہوا کہ لفظ صلاۃ کے 2 معنی ہو گئے. ایک معنی اس کا لغوی ہو گیا اور ایک معنی کیا ہو گیا، اس کا شرعی ہو گیا. ٹھیک ہے، اور یہ جو 2 معنی ہیں ان دونوں کے اندر مناسبت بھی کیا ہے، موجود ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ لفظ صلاۃ کا جو شریعت معنی بتایا بالکل اپوزٹ ہے، بالکل مخالف ہے. نہیں، اس میں بھی دعا ہے، اس میں بھی اللہ کی عبادت ہے، اور جو لغوی معنی ہے اس میں تو ہے ہی عبادت، اس میں دعا ہے. ٹھیک ہے، کچھ نہ کچھ کیا ہے مناسبت موجود ہے. لیکن اگر یہی صلاۃ آپ کسی بندے کا نام رکھ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، فلاں بندہ کیا ہے محمد صلاۃ، اس کا نام اپنا رکھ دیا. ٹھیک ہے، اب کسی کے نام اگر صلاۃ رکھ دیا تو پھر یہ کیا ہو جائے گا، مرتجل ہو جائے گا، کیونکہ اس بندے میں اور جو معنی لغوی دعا ہے کوئی مناسبت نہیں رہی. جب مناسبت نہیں ہوگی تو اسے کیا کہیں گے، مرتجل کہیں گے. اور کہتے ہیں کہ مرتجل کی جو اکثر مثالیں بنتی ہیں وہ یہی بندوں کے نام بنتے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ کسی بندے کا نام اسد رکھا جا رہا ہے تو اسد کا معنی شیر ہے، وہ بندہ ڈرپوک ہے، فرض کریں کوئی مناسبت نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو ناموں اور اسم اور مسمى میں جب مناسبت نہیں ہوتی کوئی اور وضع کیا جاتا ہے نئے معنی کے لیے مناسبت کے بغیر تو اسے کیا کہتے ہیں، مرتجل کہتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن ان تینوں میں آپ دیکھیں، تینوں کون سے ہو گئے، مشترک، منقول اور مرتجل. تینوں میں کیا ہوتا ہے، بہت سارے معنی کے لیے وضع کیا جاتا ہے، وضع کا یہاں پہ انکار نہیں ہے. ٹھیک ہے، لہٰذا ان تینوں میں کیا ایک بات چلے گی کہ معنی بھی متعدد ہے اور ہر ایک کے لیے کیا ہے، وضع بھی کیا ہے، کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، اچھا، مشترک میں کیا عبارت تھی، هو اللفظ الذي تعدد معناه وقد وضع للجميع، وہاں پہ وضع للجميع تھا. اب منقول میں آ جائیں
وهو اللفظ الذي تعدد معناه وقد وضع للجميع، بالکل وہی عبارت کیا یہاں پہ آئیے، ٹھیک ہے، کل مشترک، بالکل یہ مشترک کی طرح ہے کہ تمام کے لیے کیا ہے اسے وضع کیا جاتا ہے. ولكن يفترق عنه، لیکن فرق کس میں ہے؟ ولكن يفترق کون؟ يفترق المنقول. ولكن يفترق المنقول عن المشترک، لیکن منقول مشترک سے جدا ہو جاتا ہے کس بات میں؟ کہ بأن الوضع لأحد المعانی، کہ منقول میں جو کسی ایک معنی کے لیے جو وضع ہوتی ہے مسبوق وہ پہلے ہوتی ہے بالوضع الآخر جو دوسرے معنی کے لیے وضع ہے، ٹھیک ہے. یہاں پہ ایک ٹائم پہ تمام معنی کے لیے وضع نہیں کیا جاتا. ایک وقت ایسا تھا جب ابھی تک کیا ہے شریعت اسلام نہیں آئی تھی، نماز واجب نہیں ہوئی تھی، تو لفظ صلاۃ پھر بھی عربی میں موجود تھا. اس ٹائم کیا ہے لفظ دعا کے لیے بولا جاتا تھا. پھر اسلام آیا، اس نے کہا کہ نہیں، اس طرح کی نماز ہے 5 ٹائم کی، اور اس نے اسی نماز کی لفظ صلاۃ کو استعمال کیا. پھر یہ کیا ہو گیا؟ ایک نئے معنی کے لیے بن گیا. اس کا مطلب ہے کہ عربی تو بہت پرانی ہے، اسلام سے پہلے ہے، تو ایک لفظ صلاۃ کا معنی کیا ہے؟ پرانا ہے، اس کی وضع پرانی ہے، اور ایک وضع کیا ہے شریعت کے آنے کے بعد بنی ہے، ٹھیک ہے. اسے کیا کہتے ہیں کہ الوضع لأحدها، کہ ایک معنی کے لیے جو وضع ہوتی ہے مسبوق وہ پہلے ہوتی ہے بالوضع الآخر دوسری وضع سے، ٹھیک ہے. لیکن ساتھ ساتھ ایک اور شرط بھی ہے کہ مع ملاحظت المناسبت بین المعنیین فی الوضع اللاحق. وضع لاحق یعنی جو بعد میں آنے والی ہے، جو بعد میں آنے والی وضع ہے اس میں کیا ہوتا ہے؟ ملاحظت المناسبہ، مناسبت کو دیکھا جاتا ہے بین المعنیین دونوں معنوں کے لیے، ٹھیک ہے. ایک پہلا معنی قدیم تھا، اس کے لیے لفظ صلاۃ کو وضع کیا گیا تھا. اب اگر شریعت اسے اپنے نئے معنی کے لیے وضع کر لیا تو وہ ایسا نہیں ہے کہ بالکل جس طرح بندوں کے نام رکھے جاتے ہیں، بندوں کے نام کی طرح نہیں ہوگا. کوئی نہ کوئی مناسبت دیکھ کے کیا کرے گی؟ یہ وضع کرے گی. اور اگر مناسبت دیکھ کے وضع کرے گی تو اسے کیا کہیں گے؟ منقول کہیں گے. اور اگر مناسبت دیکھ کے بغیر وضع کر دیا جائے گا تو اسے مرتجل کہیں گے، ٹھیک ہے. بس مرتجل بھی منقول ہے، سیم منقول ہے، فرق کس میں ہے؟ مناسبت ہونے اور نہ ہونے میں. اگر مناسبت پائی جاتی ہے تو پھر کیا ہے منقول، مناسبت نہیں پائی جاتی تو وہ کیا ہے مرتجل ہو جائے گا. اچھا مثال سنیے، مثل لفظ صلاۃ الموضوع اولا، یہاں دیکھیں اولا کہا، یہاں پہ اولا کہا تھا پہلے بالکل جو پہلے وقتوں میں ہے، پہلے ٹائم پہ، پہلے سالوں میں یا پہلے کچھ عرصہ اسے وضع کیا گیا تھا کس کے لیے؟ دعا کے لیے. ثم نقل فی الشرع الاسلامی، پھر شریعت اسلامی میں اس لفظ کو نقل کر دیا گیا ایک اور معنی کے لیے، اور وہ معنی کیا ہے؟ لحاظ الافعال المخصوصہ، یہ جو مخصوص افعال ہیں، قیام ہے، رکوع ہے، سجود ہے، تشہد ہے، سلام ہے ونحوہ، اس کے لیے وضع کر دیا گیا، ٹھیک ہے. یعنی اس سے وضع کر دیا، کیا مطلب؟ اس سے نقل کہہ رہے ہیں. نقل کیا مطلب؟ پہلے معنی سے نقل کیا گیا اسے دوسرے میں. اچھا یہ جو نقل کیا گیا ہے اس میں کیا ہے؟ لمناسبتها، کیونکہ یہ جو افعال ہیں، حاکم بھی اسی کی طرف سے افعال مخصوصہ، کیونکہ ان افعال مخصوصہ کی مناسبت ہے معنی اول کے ساتھ، ٹھیک ہے. وہ کیا مناسبت ہے؟ کہ ان افعال کے اندر بھی کیا ہے؟ اللہ کی عبادت ہے، اور جو دعا ہے وہ بھی کیا ہے؟ عبادت ہے، اللہ سے مانگنا، عبادت کی مناسبت ہو سکتی ہے. یا یہ مناسبت ہے کہ قیام، رکوع، سجود میں بھی آپ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں اور اللہ سے دعا مانگتے ہیں. تو اسی طریقے سے دعا میں خود کیا ہوتا ہے؟ خود دعا میں کیا ہوتی ہے؟ اللہ کی حمد و ثنا ہوتی ہے اور اللہ سے مانگا جاتا ہے. تو یہ کیا سیم ہے. اگر آپ فقط نماز میں کیا آ رہا ہے کہ اٹھ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، باقی تو وہی اللہ کا ذکر ہی ہو رہی ہے، اللہ کی حمد و ثنا ہو رہی ہے، دعا مانگی جا رہی ہے. تو یہ کیا ہے؟ مناسبت کیا ہے اس کے اندر؟ بہرحال کیا ہے؟ موجود ہے. ایک مثال ہوگی. دوسری مثال لفظ حج کو لے لیں. الموضوع اولا کی یہاں پہ کیا لگائی کہ پہلے وقتوں میں اگر آپ لغت عربی کو اٹھا کے دیکھیں تو حج کس کے لیے بات کیا گیا تھا؟ للقصد، ارادہ کرنا، قصد کرنا. مطلقاً کسی بھی چیز کا قصد کرنا، میں بازار جانے کا قصد کر رہا ہوں، شادی کا قصد کر رہا ہوں، درس پڑھنے کا قصد کر رہا ہوں، تو کسی بھی چیز کا جو ارادہ کرنا ہے اسے کیا کہتے تھے؟ حج کہتے تھے. کہ فلاں بندہ نے جناب علی حج کیا، کیا مطلب؟ نہیں، ارادہ اس نے کر لیا کہ وہ فلاں علاقے میں جائے گا یا شادی کرے گا. للقصد مطلقاً کیا مطلب؟ یعنی کسی بھی چیز کا قصد کیا جائے، کسی شہر کا جانے کا قصد کیا جائے، نماز پڑھنے کا کوئی بھی ہے. ثم نقل، پھر اسے نقل کر دیا گیا لقصد المکۃ المکرمہ، کہ آپ کیا کریں؟ مکہ مکرمہ جانے کا قصد کریں، اور ساتھ ساتھ کیا ہو؟ بالافعال المخصوصہ، قصد کے ساتھ کیا ہو کہ آپ چند افعال مخصوصہ کو انجام دیں گے، اور ساتھ ساتھ کیا ہے؟ والوقت المعین، اور یہ جو وقت ذی الحج کا ہے ایک ٹائم، اس ٹائم پہ آپ جائیں گے، ٹھیک ہے. تو یہ کیا ہے؟ اس معنی کے لیے پھر حج بولا جانے لگ گیا. تو اب جب بھی کوئی بندہ کہتا ہے کہ میں حج کو جا رہا ہوں یا میں نے حج کرنے کا ارادہ کر لیا ہے، تو آپ یہ نہیں سمجھتے کہ اس نے مدینہ جانا ہے یا اس نے عراق اور شام جانا ہے. نہیں، لغوی معنی میں ہو سکتا ہے،
لیکن اب شرعی معنی ہم کیا کہیں گے کہ اس نے مکہ جانا ہے، اور جانا بھی کب ہے؟ رجب شعبان رمضان میں نہیں جانا، وہی ذی الحج میں جانا ہے، اور وہاں پہ کیا کرنا ہے؟ مخصوص افعال کیا ہے؟ انجام دینا ہے، طواف وغیرہ، سعی وغیرہ، یہ ساری چیزیں۔ تو اب یہاں پہ دیکھیں، یہاں پر بھی کیا ہے؟ مناسبت کیا ہے؟ موجود ہے، ٹھیک ہے۔ مناسبت کون سی ہے؟ قصد کی مناسبت ہے، وہاں پر بھی قصد ہے اور یہاں پر بھی کیا ہے؟ قصد ہے، لیکن وہاں پہ قصد کے اندر قید نہیں لگائی گئی، اور یہاں پہ کیا ہے؟ کچھ معین کر دیے گئی چیزوں کو، یعنی اس کا دائرہ کیا ہے؟ تنگ کر دیا گیا تھوڑا سا یہاں پہ۔ وہاکذا اکثر المنقولات، اسی طریقے سے بہت سارے منقولات ہیں، کہاں پہ؟ فی عرف شرع، شریعت کے اندر۔ شریعت نے بہت ساری چیزیں ایسی تھی کہ جس کو کیا ہے؟ خاص کر دیا۔ فرض کریں یہ جو طہارت کا لفظ ہے، اب طہارت میں شریعت نے کس کے لیے استعمال کیا؟ جی اگر آپ وضو کریں گے تو طہارت حاصل ہوگی، اگر غسل کریں گے تو طہارت حاصل ہوگی، ٹھیک ہے۔ اگر لغت میں جا کے دیکھیں طہارت کیا؟ صفائی کے معنی میں ہے، ٹھیک ہے، لیکن شریعت نے کیا جو خاص کیفیت ہے اس کا نام طہارت رکھ دیا۔ جس طرح رسول مظفر آپ پڑھیں گے کہ طہارت کیا؟ وضو کو کہتے ہیں، وضو انسان کر رہے ہیں، خاص افعال انجام دے رہے ہیں، ہو سکتا ہے ان افعال کو طہارت کہا جاتا ہو، یا ہو سکتا ہے ان افعال کے بعد جو کیفیت حاصل ہو رہی ہے انسان کے اندر، معنوی حالت ہو رہی ہے، اس کو طہارت شریعت کہہ رہی ہو۔ تو کیا یہ تبدیلیاں آ جاتی ہیں معنی کے اندر، اور یہ معنی کے اندر تبدیلیاں کون کر رہا ہے؟ شریعت کر رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، شریعت بھی کر سکتی ہے فی عرف شرع، عرف شرع میں بھی ایسا آپ کہہ سکتے ہیں، اور کس کے اندر ہو سکتی ہے؟ وارباب العلوم والفنون، علوم اور فنون کے جو ارباب ہوتے ہیں، یعنی اب یہاں پہ رب لفظ آ گیا ہے، ٹھیک ہے۔ ارباب کیا مطلب؟ یعنی اس کو بنانے والے ہیں، علوم اور فنون کو جو بنانے والے لوگ ہیں وہ کیا کرتے ہیں جنابی؟ ان کے اندر تبدیلیاں پیدا کرتے ہیں۔ اچھا، علوم اور فنون کی آپ یہی مثال ہے نا، ابھی ہم منطق پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ نگہبان بھی ہو سکتا ہے، کیا چیز؟ ارباب نگہبان کو بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی بنانے والے، آپ مالک کہہ دیں، صاحب کے معنی میں، ٹھیک ہے، صاحب العلم یعنی فلاں علم والے جو ہیں، خاص علماء کیا معنی کہتے ہیں؟ ارباب العلوم والفنون، یعنی جو علوم اور فنون کے لوگ، ماہرین لوگ ہیں، اس معنی میں آپ لیں گے۔ رب کے بہت سارے معنی ہیں، تو ایک معنی یہ آ جائے گا۔ تو اسی سے تو وہ ہمارے خطبہ کیا ہے؟ فنکاریاں کرتے ہیں نا، ادھر وہ رب بول دیتے ہیں، ارباب بول دیتے ہیں، جب پھنستے ہیں تو پھر کیا کہتے ہیں؟ ہم نے اس معنی میں نہیں بولا، اس معنی میں بولا، ٹھیک ہے۔ تو پھر علماء کو مشکل پڑ جاتی ہے، اب انہیں کافر کہیں یا کافر نہ کہیں، کہ وہ تو فنکاری کر رہے ہیں، تو وہ منافق ہی ثابت ہوتے ہیں، بہرحال کافر مشکل ہے ثابت ہوں ایسے جو منافقین ہیں۔ اچھا، یہاں پہ کیا ہے؟ آپ خود منطق کی مثال لے لیں۔ اب منطق کے اندر جو لفظ منقول ہے، ابھی ہم منقول پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب منقول کا لغت میں اور معنی ہے، منطق میں اور معنی ہے۔ منقول کیا مطلب؟ کسی چیز کو نقل کیا گیا ہو، وہ چاہے آپ کی فریج ہو، ایک کمرے سے نقل کی ہو دوسرے میں، اس کے منقول کہیں گے، ٹھیک ہے۔ کوئی آپ کے زمینیں ہوں، کاغذات نقل کر رہے ہیں، ان کو کہیں گے منقول۔ لیکن منطق والے نے کیا کہا؟ نہیں، منقول کا ایک الگ معنی ہے میرے نزدیک، ٹھیک ہے۔ تو منقول بھی کیا ہو جائے گا؟ خود منقول کیا ہو جائے گا؟ منقول ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ یا اسی طریقے سے ہم کہتے ہیں کہ مشترک کیا ہے؟ منقول ہے، ٹھیک ہے۔ مشترک کیا ہے؟ منقول ہے۔ تو مشترک کیسے منقول ہو گیا؟ ہم نے کہا ہے کہ مشترک کبھی منقول نہیں ہو سکتا، مختص الگ ہوگا، مشترک الگ ہوگا، منقول الگ ہوگا، مرتجر الگ ہوگا۔ لیکن مشترک کو منقول کہہ رہے ہیں کس معنی میں؟ لغوی معنی میں، ٹھیک ہے۔ آپ کیا کہیں گے کہ مشترک اگر لغت میں دیکھیں تو لغت میں کیا مطلب ہے؟ مختلف چیزوں کے اندر اشتراک، ٹھیک ہے۔ اگر میری صفات آپ کے اندر مشترک ہیں تو ہم کہیں گے دو بندے مشترک ہیں، ٹھیک ہے، یہ چیز اس کی طرح ہے تو یہ کیا کہیں گے؟ مشترک کہیں گے۔ لیکن آپ منطق میں آ جائیں تو مشترک کیا ہے؟ منطق والے نے لغت کے معنی سے اسے نقل کیا، اپنی خاص اصطلاح بنا دی، تو اسی بھی کیا کہیں گے؟ مشترک کو کیا کہیں گے؟ منقول کہیں گے، ٹھیک ہے۔ اب مشترک منقول ہے تو یہ نہیں ہے کہ دو ضدوں کو جمع کیے جا رہے ہیں، نہیں، مشترک کی ہے منطق کی اصطلاح میں، لیکن مشترک منقول ہے یہ بھی کیا ہے؟ منطق کی اصطلاح میں، کیسے منطق نے نقل کیا ہے پہلے معنی سے دوسرے معنی لفظ سے مشترک، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ تمرین میں آئے گی یہ بات، وہاں پہ شاید دہراتے ہیں کہ لفظ مشترک کو اگر ہم منقول کہہ رہے ہیں تو وہ کیسے کہہ رہے ہیں؟ تو ہم کہیں گے اگر لفظ کو دیکھ رہے ہیں تو یہ منقول ہے، لفظ مشترک کو، لیکن اگر مشترک کے معنی کو دیکھ رہے ہیں جو منطق نے استعمال کیا تو پھر وہ منقول نہیں ہے، منقول سے الگ ہے، ٹھیک ہے، الگ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ لہذا لفظ کو من حیث لفظ دیکھیں تو وہ منقول بن جاتا ہے، لیکن لفظ کو اگر من حیث تشریح دیکھیں، من حیث المعنی دیکھیں تو وہ مشترک منقول نہیں ہے، منقول سے الگ ہے۔ کیوں الگ ہے؟ کہ مشترک اور منقول میں کیا فرق ہے؟ ہم فرق ان کو بتائیں گے کہ مشترک اور منقول میں کیا فرق ہے۔ ابھی ہم نے پڑھا ہے کہ مشترک میں کیا ہوتا ہے؟ تمام معنی کے لیے ایک ہی ٹائم پہ واضح ہے، لیکن منقول میں کیا ہے؟ ایک ٹائم پہ واضح نہیں ہوتی، پہلے کچھ معنی کے لیے واضح ہوتی ہے، پھر حالات اور شریعت اور علوم و فنون کے ماہرین آتے ہیں، وہ نئے معنی کے لیے کیا کر دیتے ہیں؟ واضح کر دیتے ہیں۔
تو ارباب العلوم یعنی کسی بھی آپ علم کے اندر چلے جائیں، فن کے اندر چلے جائیں، تو وہ کیا کرتے ہیں، کچھ لفظوں کو اٹھاتے ہیں اور اپنے خاص معنی کے لیے استعمال کرنے لگ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، فنون جو شعبہ جات ہیں، ٹھیک ہے، اس کے اندر بھی ایسا ہوتا ہے. یعنی فنون کو ہم کیا کہیں، ٹیکنیکل کے جو شعبے ہیں جس سے ہم فن کہتے ہیں، ٹیکنیکل، یعنی اس میں کیا لفظ سیارہ، اب مثال دے رہے ہیں، لفظ سیارہ گاڑی کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن اگر آپ لغت میں آپ اس کا دیکھیں، سیر یعنی چلنا، سیارہ زیادہ چلنے والا اسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے، سیر چلنے سے ہے، سیارہ یعنی زیادہ چلنے والا، زیادہ حرکت کرنے والا. ٹھیک ہے، لیکن یہ ابھی بولا جائے تو لغت معنی میں نہیں بولا جائے گا. ٹھیک ہے. طائرہ کیا ہے، اڑنے والی کوئی چیز ہو، پرندہ وغیرہ ہو سکتا ہے طائرہ، لیکن ابھی جہاز کے لیے بولا جاتا ہے. اچھا، والہاتف، ہاتف کس لیے بولا جاتا ہے، ٹیلی فون کے لیے. ٹھیک ہے، ہاتف ٹیلی فون یا موبائل کے لیے. ہاتف کا اگر لغت معنی دیکھیں تو وہ جس طرح نہیں کہتے ہاتف غیبی، یعنی ایک غیبی آواز، مخفی آواز. ہاتف کیا مطلب ہے، ایک غیبی اور مخفی آواز کو کیا کہتے ہیں، ہاتف کہتے ہیں. تو وہ فرشتوں کی آواز بھی ہو سکتی ہے، جیسے روایات میں ہاتف سے آواز ہے، ہاتف غیبی. لیکن ابھی ہاتف کیسے کہتے ہیں، یہ نہیں کہتے کہ اس کے اوپر کوئی فرشتے آ رہے ہیں اور کوئی سنا رہے ہیں، نہیں. ہاتف کیا مطلب ہے، ٹیلی فون اس کا آ رہا ہے، ٹیلی فون کو کہتے ہیں. والمذیاع، مذیاع کیا ہے، ریڈیو کہتے ہیں. اچھا، اور لغت میں آپ چلے جائیں تو اس کا مطلب کیا ہے، نشر کرنے کے معنی میں، پھیل جانا کسی چیز کا. ٹھیک ہے، ذا یا زیو سے کیا ہے، پھیل جانا. ٹھیک ہے، پھیل جانا، نشر کرنا، اس کے معنی میں. اور ابھی کیا ہے، کسی لیے استعمال کیا جاتا ہے، ریڈیو کے لیے کی جاتا ہے. ہاں اس میں آلہ، نشر کرنے کا آلہ. ابھی خاص ہے کس کے لیے، ریڈیو کے لیے. ونحویہ، یہ اس طرح کی بہت ساری ہمارے کیا ہیں مصطلحات حاضر العصر، اس جدید زمانے کے ہیں مصطلحات ہیں، اصطلاحیں ہیں. جدید زمانے کے جتنے بھی اصطلاحیں ہیں وہ ساری کی ساری کیا جائیں گی، منقول میں جائیں گی. ٹھیک ہے. اب اسی اعتبار سے ہم کیا کہیں گے، منقول کے ہم کس میں کریں گے. فرض کریں اگر وہ شریعت نے اسے الگ معنی میں استعمال کیا تو ہم کیا کہیں گے، یہ منقول شرعی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اگر وہ علم منطق والوں نے اسے اپنے الگ معنی میں استعمال کیا تو ہم اسے کیا کہیں گے، منقول منطقی ہے. اچھا، اہل عرفان والوں نے اسے اپنے الگ معنی میں استعمال کیا تو اسے کیا کہیں گے، منقول عرفانی ہے. اچھا، صوفیہ نے اسے الگ معنی میں استعمال کیا تو اسے کیا کہیں گے، منقول صوفی ہے، صوفیانی ہے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے ہر علم والے کیا کریں گے، لفظوں کو اپنے معنی کے مطابق کیا کریں گے، تشریح کریں گے، اپنی وہ کیا بنائیں گے، اصطلاح بنائیں گے. ٹھیک ہے. جس طرح کل ایک مثال بھی دی تھی کہ جو لفظ سکر ہے، نشے کی حالت، اس کو صوفیاء کیا ہے، پیغمبر اسلام کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور اس کی وہ ان کے نزدیک خاص معنی مراد ہے. وہ خاص معنی کیا مراد ہے جی، انسان خدا کی یاد میں اتنا جناب علی چلا جائے کہ وہ پھر دنیا سے کیا ہو جائے، غافل ہو جائے. اس کے لیے وہ لفظ استعمال کرتے ہیں سکر کا. ہم کیا کہیں گے، لفظ سکر کیا ہے، یہ منقول ہے. منقول کیا ہوتا ہے، منقول صوفی کہہ دیں، منقول عرفانی کہہ دیں. ٹھیک ہے. اور اسی وجہ سے ہم نے کیا کہا ہے کہ چونکہ ہر علم کا جو ماہر ہے، چاہے وہ فلسفہ میں آ جائیں، عرفان میں آ جائیں، وہ لفظوں سے اپنے معنی لیتے ہیں. وہ لفظوں سے وہ والا معنی مراد نہیں لے رہے کہ جو آپ شریعت میں مراد لے رہے ہیں، جو آپ مراد کہاں پہ لے رہے ہیں، لغت میں مراد لے رہے ہیں. وہ اپنا معنی مراد لے رہے ہیں. اور اسی بات کو نہ سمجھنے کی وجہ سے افکار کے اندر کیا پیدا ہوتی ہے، غلطی پیدا ہوتی ہے. ٹھیک ہے. جس طرح مصنف نے شروع میں دعویٰ کیا تھا کہ اگر آپ مباحث الفاظ کو نہیں پڑھیں گے، الفاظ کی اقسام کو نہیں پڑھیں گے، تو آپ فکر کے اندر کیا کریں گے، غلطی کریں گے. کیونکہ فکر کیا ہوتی ہے، الفاظ کے ذریعے سے ہوتی ہے. اب آپ نے فکر کیا کی کہ صوفی لوگ کیا کہتے ہیں، پیغمبر اسلام کو کہتے ہیں کہ سکر میں تھے پیغمبر اسلام. آپ کیا کہیں گے کہ وہ تو بھئی گمراہ ہو گئے، وہ تو گستاخ رسول ہو گئے. ٹھیک ہے. اور اس طرح فتوے جاری ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. لیکن یہ اب فکر میں غلطی پیدا ہوگی. ٹھیک ہے. یہ کہاں سے غلطی پیدا ہوگی، لفظ کی وجہ سے پیدا ہوگی. لیکن اگر منطق کے اوپر عبور ہوتا، اس کو اپلائی کرتے، تو پھر آپ کیا کہتے ہیں، نہیں، لفظ کے کیا ہیں، مختلف معنی ہوتے ہیں. منطق کے مطابق تو لفظ مختص فقط ایک اللہ ہی ہے، باقی تو سارے کیا ہے، ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے. اور اسی وجہ سے کیا ہے، کہتے ہیں کہ یہ جو لوگ عرفانی جو لوگ ہیں اور اہل فلاسفہ ہیں، ان کو جو کافر کہہ دیتے ہیں، جو ملا صدرہ وحدت الوجود کے قائل ہو گئے، کافر ہو گئے، جناب علی فلاں کافر ہو گئے. وہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ جو ان کی اصطلاحیں ہیں، ان کے جو معنی ہیں، جو ان کی اصطلاحات ہیں، ان کو نہیں سمجھا جاتا. جب ان کی اصطلاحات اور معنی کو نہیں سمجھیں گے تو آپ جو سمجھ رہے ہیں آپ کے مطابق تو کافر ہیں، لیکن وہ جو کہہ رہا ہے بیچارہ، اس کے جو ذہن میں ہے اس کے مطابق وہ کافر نہیں ہے. تو لہٰذا منطق کیا کہتی ہے کہ کسی بھی فکر کے بارے میں سوچو بچار سے پہلے آپ لفظوں کو پکڑیں. یہ جو لفظ فلاں بندے نے استعمال کیا ہے، آیا یہ لفظ مختص ہے، مشترک ہے، منقول ہے؟ اگر منقول ہے تو وہ اپنے معنی میں نقل کر رہا ہے یا نہیں کر رہا؟
تو ان چیزوں کو جب پکڑیں گے تو صحیح فکر بھی ہوگی اور کیا ہے اشتباہات سے بھی بچیں گے اور فساد وغیرہ بھی کیا ہے لازم نہیں آئے گا. اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ والمنقول ینسب الی ناقلہ، منقول جو لفظ ہوتا ہے اس کو نقل کی طرف نسبت دی جاتی ہے جو بندہ اسے نقل کرنے والا ہے. ٹھیک ہے. فإن کان عرف العام، اگر عرف عام میں معاشرے کے اندر اس لفظ کو اب لغوی معنی میں استعمال نہیں کیا جاتا، کسی اور معنی میں استعمال کیا جاتا ہے، اگر عرف عام ہو نقل کرنے والا یعنی معاشرہ اسے نقل کر رہا ہے استعمال کر رہا ہے کسی اور معنی میں، تو قیل له منقول عرفی، اسے کیا کہا جائے گا؟ منقول عرفی کہا جائے گا. جیسے لفظ سیارہ ہے، طائرہ ہے، یہ معاشرہ استعمال کرتا ہے گاڑی کے لیے، طائرہ کو معاشرہ استعمال کرتا ہے جہاز کے لیے، اسے کیا کہیں گے؟ منقول عرفی کہیں گے. ٹھیک ہے. اچھا، اب آپ کسی کو نہیں کہہ سکتے کہ اس نے کہا ہے کہ میں جو ہے وہ طائرہ پہ چڑھ کے کدھر گیا؟ پاکستان گیا. تو آگے اس کا مذاق اڑائیں کہ آپ پرندے پہ کبوتر پہ بیٹھ کے گئے تھے دہلی. ٹھیک ہے. تو یہ کیا ہے؟ مذاق کی بات نہیں ہے. وہ کیا کہے کہ نہیں میں نے عرفی معنی کے اعتبار سے بولا ہے کہ عرف والے طائرہ کو کیا کہتے ہیں؟ جہاز کہتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ انکان عرف الخاص، اگر کیا ہو وہ عرف عام نہ ہو، عرف خاص ہو. عرف خاص کیا ہوتا ہے؟ یعنی کچھ اہل طبقہ معاشرے کے لوگ. اچھا، سائنسدان لوگوں کا ایک معاشرہ ہے، مولانا حضرات کا ایک معاشرہ ہے، صوفیاء کا ایک معاشرہ ہے، منطقیوں کا ایک معاشرہ ہے. ہر کسی کا الگ الگ چھوٹا چھوٹا معاشرہ کریں گے نا. اسے کیا کہتے ہیں؟ عرف خاص کہتے ہیں. اگر آپ عرف خاص کو لے لیں، جیسے کہ عرف اہل شریعت کو لے لیں. ٹھیک ہے. شریعت والے جو لوگ ہیں، مولانا حضرات لے لیں، مجتہدین اور مراجع لے لیں، یہ اسے کس لفظ میں استعمال کرتے ہیں؟ والمناطقہ، اور مناطقہ کے عرف میں آ جائیں تو وہ اس کا کیا معنی کرتے ہیں؟ نحویوں کے پاس چلے جائیں تو وہ کیا معنی کرتے ہیں؟ فلاسفہ کے پاس آ جائیں تو وہ کیا معنی کرتے ہیں؟ ونحوی میں. اس کے علاوہ جو بھی آپ چلے جائیں تو ہر کسی کے نزدیک کیا ہے؟ ممکن ہے کہ لفظ کا کیا ہے؟ الگ معنی موجود ہو. ٹھیک ہے. تو اسی اعتبار سے کیا کہا جائے کہ قیل له، اس لفظ کو کیا کہا جائے گا کہ یہ منقول شرعی ہے، منقول منطقی ہے، منقول نحوی ہے، منقول فلسفی وغیرہ، یہ اسی طرح ہے. اور اسی وجہ سے کیا ہے؟ معاشرے میں کیا اشتباہ بھی پیدا ہو رہا ہے. جس طرح لفظ تقلید پہ ہے، وہ کیا کہتے ہیں کہ قرآن نے مذمت کی ہے کہ یہ لوگ تقلید کرتے ہیں جناب علی. مولا نے اجتہاد کی مذمت کی ہے، تو اس کا وہ جواب انہیں سمجھ نہیں. وہ کہتے ہیں دیکھو واضح حدیث لکھی ہوئی ہے کہ جو بندہ دین میں اجتہاد کرے وہ کیا ہے؟ قیامت یوم سے عذاب جہنم میں ڈالا جائے گا. واضح حدیث لکھی ہوئی ہے کہ پیغمبر اسلام یا قرآن کہہ رہا ہے کہ تقلید تم لوگ نہ کرو، سوچو بچار کرو. تم لوگ مولوی کہہ رہے ہو تقلید کرو. ٹھیک ہے. تو وہ کس معنی میں لے رہے ہیں؟ وہ لغوی معنی میں لے رہے ہیں یا اس معنی میں لے رہے ہیں جس معنی میں قرآن اس کی مذمت کر رہے ہیں؟ لیکن ہمارے ہاں تقلید ہے تو ہمارے ہاں تقلید یہ تو نہیں ہے کہ آپ کسی کی پیری مریدی کرنے لگ جائیں. پیری مریدی کے معنی میں ہے ہی نہیں. تقلید تو کیا ہے کہ اگر ایک بندے کی گارنٹی آ گئی کہ واقعی یہ قرآن و حدیث ہی آپ کو بتائے گا، اپنی جیب سے آپ کو کچھ نہیں بتائے گا، تو آپ کیا کہتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ میں قرآن و حدیث کو سمجھوں، چلیں یہ بندہ قابل اعتماد ہے، مجھے وہاں سے پڑھ کے بتا رہا ہے تو میں اس کی بات پہ اعتماد کر لیتا ہوں. یہ تقلید ہے. لیکن وہ کہتے ہیں نہیں یہ تقلید نہیں ہے. ہم کہتے ہیں یہ تقلید ہے. تو یہ جو فکروں کی غلطی پیدا ہوئی ہے کہاں سے پیدا ہوئی؟ یہ لفظ منقول، یعنی منقول کی جو منطقی اصطلاح ہے اس کو نہ سمجھنے کی وجہ سے. اسی طریقے سے اجتہاد کی مذمت روایات میں موجود ہے. اچھا، وہ اجتہاد کی مذمت ہے تو اجتہاد لفظ خود کیا ہے؟ منقول ہے. جب خود لفظ منقول ہے تو وہ کس معنی میں مذمت ہوگی یہ دیکھنا پڑے گا. اب وہ روایات کے اندر شواہد موجود ہیں کہ ہماری 6 عیسوی تک جو ہے نا، صدی تک یہ جو لفظ اجتہاد تھا یہ بالرائے یعنی اپنی رائے اور اپنی جیب سے جو ہے وہ شریعت کو نکالنے کے معنی میں استعمال ہوتا تھا. ٹھیک ہے. یہ تو بعد میں آ کے فقہا نے اس سے کیا ہے؟ فقاہت میں استعمال کیا کہ قرآن و حدیث میں تتبع کر کے نکالنا ہے، کوئی قیاس وغیرہ نہیں کرنا. یہ تو بعد کی اصطلاح ہے. جب پہلے کی اصطلاح ہے تو روایات اس کے خلاف آئیں گی. ٹھیک ہے. تو لہٰذا یہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ فقہ میں، شریعت میں، معاشرے میں جہاں پہ جھگڑا ہوتا ہے، فکر ایک انسان پریشان ہو جاتا ہے یار یہ کیسے ہے؟ ہمارے فقہا تو اجتہاد و تقلید کا کہتے ہیں، یہاں مولا نے مذمت کی ہے، قرآن نے مذمت کی ہے. فکر میں کیا کرتی ہے؟ غلطی پیدا کر دیتی ہے. تو منطق آ کے اسے بتائے گا کہ بھئی آپ کی فکر کی غلطی کہاں سے پیدا ہو رہی ہے، یا آپ نے مباحث الفاظ کو صحیح طریقے سے سمجھا نہیں ہے. وہاں پہ آپ لفظ منقول کو جا کے پڑھیں کہ لفظ کے مختلف معنی ہوتے ہیں. جب مختلف معنی ہوتے ہیں تو لہٰذا ان معنی کو دیکھ کر آپ کیا کریں؟ فکر کریں. تو انشاءاللہ فکر آپ کیا کریں گے؟ صحیح کر پائیں گے. اگر آپ اس معنی کو نہیں دیکھیں گے، الفاظ کو آپ نہیں پہچانیں گے تو آپ فکر کیا درست نہیں کر پائیں گے. لہٰذا اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ قرآن و حدیث میں کوئی بھی لفظ وارد ہوتا ہے تو سب سے پہلے فقیہ کیا کہتا ہے؟ اس کے معنی کے بارے میں بحث کرتا ہے کہ کیا یہ لفظ مختص ہے یا منقول ہے یا مشترک ہے. اس چیز کو طے کرتا ہے. جب یہ چیز طے ہو جاتی ہے تو پھر اس سے نتیجہ حاصل کرنا کیا ہے؟ وہ بھی کیا ہے؟ طے ہو جاتا ہے. اچھا، المرتجل وهو کالمنقول بلا فرق، یہ منقول ہی ہے. جس طرح ہم نے کہا ہے کہ منقول میں کیا ہوتا ہے؟ منقول کس کی طرح ہے؟ مشترک کی طرح. یہی کہا نا.
یعنی منقول مشترک کی طرح ہو گیا، مرتجل منقول کی طرح، پس مرتجل بھی مشترک کی طرح. تو مشترک، منقول اور مرتجل تینوں کی کیا ہے؟ ایک حد اشتراک ہے. وہ حد اشتراک کیا ہے کہ تینوں کے اندر معنی زیادہ ہوتے ہیں، ایک حد اشتراک. دوسرا کیا ہے کہ ہر معنی کے لیے الگ طور پہ وضع کیا جاتا ہے، دوسرے حد اشتراک. یہ دونوں کیا ہے؟ تینوں میں چلیں گی دو حد اشتراک. منقول میں آئیں گے تو آپ کیا کہ مشترک میں کہیں گے کہ ایک ہی ٹائم پہ وضع کیا جاتا ہے، منقول میں کیا کہیں گے کہ الگ الگ ٹائم پہ کیا ہوتا ہے؟ وضع ہوتا ہے. اچھا، منقول اور مرتجل میں تین حد اشتراک ہو جائیں گی. معنی متعدد، ہر معنی کے لیے الگ طور پہ وضع بھی کیا گیا، اور وضع بھی کیا آگے پیچھے ہے، ایک ٹائم بھی نہیں ہے. لیکن فرق کس میں ہو جائے گا؟ چوتھے نقطے میں آ کے کہ منقول میں معنی کے درمیان کیا ہے؟ مناسبت دیکھی جاتی ہے، موجود ہوتی ہے، لیکن مرتجل کے اندر کیا ہے؟ مناسبت نہیں ہوتی. الا انہ، لیکن فرق کیا ہے کہ انہ لم تلحظ فیہ، کہ اس مرتجل کے اندر لحاظ نہیں کیا جاتا المناسبہ، مناسبت کے لحاظ نہیں کیا جاتا بین المعنی، یعنی دو معنوں کے درمیان. دو معنوں کے درمیان کیا ہے؟ مناسبت کو نہیں دیکھا جاتا. اور اس کی مثال کیا ہے؟ ومنہ اکثر الاعلام شخصیہ، جو شخصی لوگوں کے نام رکھے جاتے ہیں. اعلام کیا ہے؟ علم کی جمع. علم کیا ہے؟ کسی کے جو نام رکھا جاتا ہے، جیسے ہم معرفہ کہتے ہیں. کسی کے نام آپ نے زید رکھ دیا، بکر رکھ دیا، حسن رکھ دیا، حسین رکھ دیا. تو وہ ممکن ہے کہ اکثر کیا ہے؟ یعنی غالباً کیا ہوتا ہے کہ وہ مناسبت کیا ہے؟ موجود نہیں ہوتی ہے. حیدر کسی کے نام رکھا ہے، حیدر کے معنی کیا ہے؟ شیر ہے، بہادری کے معنی میں وہ بندہ کیا ہے؟ ڈرپھوک ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس سے جو ائمہ کے نام ہیں وہ خارج ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، ائمہ کو جو بھی نام رکھے جاتے ہیں وہ اسم باب مسمى ہوتے ہیں. اگر حیدر نام رکھا ہے تو مولوی اس پہ فخر کرتے تھے. ٹھیک ہے، محمد نام رکھا گیا ہے جس کی تعریف زیادہ کی گئی تو اس پہ فخر ہے. ٹھیک ہے، ائمہ کے جو نام ہیں وہ اسم باب مسمى ہے، کہ جو ان کی شخصیت ہے بالکل اسی کے مطابق ان کا نام رکھا گیا ہے. لہذا ائمہ کے نام کس میں جائیں گے؟ منقول میں یا مرتجل میں؟ منقول میں جائیں گے. وہاں پہ کیا ہے؟ مناسبت موجود ہے بالکل. لیکن جو ائمہ کے نام کے علاوہ دیگر ہستیوں کے نام ہیں وہ کس میں جائیں گے؟ مرتجل میں جائیں گے. ٹھیک ہے، تو ہر نام کیا ہے؟ مرتجل میں داخل نہیں ہے، بلکہ اکثر کیا ہے؟ اعلام مرتجل میں داخل ہیں. معصومین کے نام کیا ہے؟ منقولات میں داخل ہو جائیں گے. اچھا، منقولات میں، بلکہ روایات کو دیکھیں تو وہ ہو سکتا ہے کس میں داخل ہوں؟ مشترک میں داخل ہوں. ٹھیک ہے، جب اللہ خود نام رکھ رہا ہے، وضع کر رہا ہے، پہلے مختص یا مشترک کے، خدا نے خود واضح کیا ان کے لیے کیا ہے شروع سے. وہ کس نظریے کی بنیاد پہ؟ اس نظریے کی بنیاد پہ کہ عربی زبان کو بنانے والا واضح کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. تو اس دقت کے اعتبار سے تھوڑا دیکھا جائے گا روایات کے اندر، تو کیونکہ اللہ نام رکھتا ہے، جب اللہ نام رکھتا ہے تو اس کا مطلب ہے اللہ نے واضح کیا ہے. جب اللہ نے واضح کیا تو پھر کس میں چلا جائے گا؟ مشترک میں چلا جائے گا، کیونکہ پوری عربی کے الفاظ کو واضح کرنے والا کیا ہے؟ اللہ ہے. تو اللہ نے لفظ علی کو ایک معنی کے لیے واضح کیا، پھر اسی لفظ علی کو مولا علی کے لیے واضح کیا. تو یہ کیا ہے؟ ایک ہی ٹائم پہ کیا واضح ہو رہی ہے، کیونکہ اللہ کے ٹائمنگ تو نہیں ہے، اللہ تو ایک ہی ٹائم پہ چیزوں کو واضح کرتا ہے. تو لہٰذا اس روایات کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ اسماء جو ائمہ کے ہیں یہ کس میں جائیں گے؟ مشترک میں جانے چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا، الحقیقت والمجاز وہو لفظ الذی تعدد معنیہ، یہ بھی کیا ہے؟ ایسا لفظ ہے کہ جس کا معنی متعدد ہے، لیکنہ موضوع لاحد المعانی فقط، یہاں پہ وضع کیا جاتا ہے فقط ایک معنی کے لیے. بہت سارے معنی ہیں، ایک معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے. واستعمل فی غیرہ، اور اپنے معنی موضوع لہو کے غیر میں استعمال کیا جاتا ہے. معنی وضعی نہیں ہے، معنی وضع سے ہٹ کے غیر میں استعمال کیا جاتا ہے. تو جو غیر میں استعمال کیا جا رہا ہے وہ کیوں استعمال کیا جا رہا ہے؟ لعلاقۃ و مناسبۃ بینہ و بین المعنی الاول، کیونکہ علاقہ اور تعلق موجود ہے، مناسبت موجود ہے کس کے درمیان؟ بینہ، اس جو غیر والا معنی ہے، اس غیر والے معنی کے درمیان، و بین المعنی الاول الموضوع لہ، اور جو پہلا معنی ہے کہ جس کے لیے اس لفظ کو وضع کیا گیا ہے اس کے درمیان، اور وضع کے علاوہ جو غیر والا معنی ہے اس کے درمیان کیا ہے؟ کوئی نہ کوئی مناسبت موجود ہے. اب وہ جو مناسبت اور علاقہ کیا ہے وہ علم بلاغت میں کیا ہے؟ موجود ہیں، کہ وہ کتنا علاقہ ہونا چاہیے، کیا مناسبت ہونا چاہیے جس سے آپ کے لیے کیا ہے؟ علیکم السلام ورحمۃ اللہ، جس میں آپ کے لیے کیا ہے؟ استعمال کرنا صحیح ہو جائے. اچھا، لیکن یہ جو علاقہ اور مناسبت ہے یہ جو استعمال ہوتا ہے واستعمل فی غیرہ من دون، یہ کیا اہم ہے، من دون ان یبلغ حد الوضع فی المعنی الثانی، لیکن ایسا نہیں ہے کہ معنی ثانی میں یہ وضع کی حد تک پہنچ جائے. ٹھیک ہے، کیونکہ اگر یہ معنی ثانی میں وضع ہو گیا تو پھر یہ کس میں چلا جائے گا؟ منقول میں چلا جائے گا. منقول میں کیا ہوتی ہے؟ دو معنی میں مناسبت ہوتی ہے. تو لہذا کیا یہ دوسرے معنی کے لیے وضع تک نہیں پہنچا، وضع نہیں کیا ابھی تک معاشرے نے.
وضع تک جب نہیں پہنچا تو پھر یہ کیا رہے گا؟ دوسرا معنی مجازی رہے گا. فیسمى حقیقتاً فی المعنى الاول، پس معنی جو اول ہے یعنی معنی موصول ہو اس میں سے کیا کہیں گے؟ حقیقت کہیں گے. اور مجازاً فی الثانی، اور دوسرے میں کیا کہیں گے؟ ایسے مجاز کہیں گے. اور معنی اول کو کیا کہیں گے؟ معنی حقیقی کہیں گے. اور معنی ثانی کو کیا کہیں گے؟ معنی مجازی کہیں گے. والمجاز دائما، اور جو مجازی معنی ہے وہ ہمیشہ یحتاج الی قرینۃ، ایک قرینہ اور اشارے کی طرف محتاج ہوتا ہے کہ تصرف اللفظ، کہ جو لفظ کو پھیر دے عن المعنی الحقیقی، اپنے معنی حقیقی سے پھیر دے. وتعین، اور یہ قرینہ معین کر دے معنی مجازی کو من بین المعانی المجازیہ، اس کے اگر بہت سارے معنی مجازی ہیں تو ان کے درمیان ایک معنی مجازی کو کیا کر دے؟ معین کر دے. اسے کیا کہتے ہیں کہ قرینہ کی دو قسمیں ہیں، ایک کو کہتے ہیں قرینہ صارفہ اور ایک کو کہتے ہیں قرینہ معینہ. قرینہ صارفہ کا کیا کردار ہوتا ہے؟ پھیرنے والا. یہ جب قرینہ موجود ہو تو یہ پتہ چل جائے کہ اس نے پھیر دیا ہے. فرض کریں اگر آپ کہیں کہ رأیت اسدًا، یہاں پہ کوئی قرینہ موجود نہیں ہے، ممکن آپ نے شعر کو دیکھا ہو، لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ رأیت اسدًا فی المسجد، فی المسجد، میں نے مسجد میں کیا ہے؟ اسد کو دیکھا. تو اب مسجد میں کیا ہے؟ وہ شیر تو نہیں ہوتا، جنگل میں شیر ہوتا ہے. تو اس کے مطلب ہے کہ آپ نے مسجد میں کیا ہے؟ انسان کو دیکھا ہے. اور جب آپ اسد کہہ رہے ہیں تو اس کے مطلب ہو سکتے وہ بہادر انسان ہو، تبھی تو آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ایک شیر دیکھا مسجد میں. ٹھیک ہے، تو یہ کہ جو فی المسجد لفظ سے کیا کہتے ہیں؟ قرینہ کہتے ہیں. اس قرینے نے کیا کیا؟ آپ کے لفظ کا جو اسد تھا اس کو اپنے معنی حقیقی سے پھیرا اور کس طرف لے آیا؟ معنی مجازی کی طرف لے آیا. تو یہ قرینہ ہونا ضروری ہے. کہاں پہ ضروری ہے؟ معنی مجازی میں ضروری ہے. لیکن جو منقول ہوتا ہے چونکہ وہ معنی وضعی ہوتا ہے، وہاں پہ کسی قرینے کی ضرورت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، لہٰذا جب ہم کہتے ہیں نا کہ من دون ان یبلغ حد الوضع فی المعنی الثانی، کہ یہ دوسرا معنی ہے اس میں حد وضع تک نہ پہنچے، تو آپ کہیں گے کہ کیسے ہمیں پتہ چلے گا یہ حد وضع تک پہنچا یہ وضع تک نہیں پہنچا؟ تو آپ کیا کہیں گے؟ اگر قرینے کا محتاج ہوگا تو پھر پتہ چل جائے گا کہ یہ حد وضع تک نہیں پہنچا، اور اگر قرینے کا محتاج نہیں ہے تو پھر پتہ چل جائے گا کہ یہ حد وضع تک پہنچ گیا ہے. اگر رائی تو اسدًا آپ کہیں کہ میں نے شیر، اردو میں کہہ دیں میں نے شیر دیکھا، میں نے شیر دیکھا، اس سے لوگ سیدھا سمجھ جائیں کہ آپ نے بہادر بندے کو دیکھا، پھر تو آپ اس کا مطلب ہے کہ لفظ شیر بہادر کے لیے وضع ہو گیا ہے. لیکن اگر لوگ نہیں سمجھ رہے، پوچھ رہے ہیں کہ شیر دیکھا، کہاں دیکھا آپ نے، کیسے دیکھا، یہ سوال کر رہے ہیں، تو اس کا یہ واضح مطلب ہے کہ لفظ شیر کو بہادر بندے کے لیے وضع ابھی تک نہیں کیا گیا. اگر وضع کیا جاتا تو لوگ سوال نہ کرتے. ٹھیک ہے، لوگوں کا سوال کرنا، قرینے کا محتاج ہونا، یہ سارے کے سارے قرائن اور دلائل بنتے ہیں کہ یہ ابھی تک بہادر بندے کے معنی میں ابھی تک وضع تک کیا ہے؟ نہیں پہنچا. اور جہاں سے یہ نقطہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ جس طریقے سے وضع کیا ہوتی ہے، اہل لغت اور خدا وضع کرتا ہے کسی لفظ کو معنی کے لیے، اسی طریقے سے ایک لفظ اگر زیادہ استعمال ہونے لگ جائے کہ اب قرینے کی ضرورت ہی نہ پڑے تو وہ بھی کیا ہو جاتا ہے؟ وضع ہو جاتا ہے. لہذا وضع کی کیا ہے؟ دو قسمیں ہیں. ایک وضع کیا ہے کہ ایک بندہ خاص اسے معین کرے، اور دوسری وضع کی قسم کیا ہے کہ معاشرہ اتنا زیادہ استعمال کرنے لگ جائے کہ اب جب بھی وہ لفظ بولا جائے تو اس سے وہی دوسرا معنی سمجھا جاتا ہو، اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے بھی وضع کہتے ہیں. لیکن یہ وضع کہاں سے آئی ہے؟ کثرت استعمال سے آئی ہے. ٹھیک ہے، اور اگر کثرت استعمال کے باوجود بھی کیا ہے لوگ سوال کرتے ہیں اور قرینے کے محتاج ہوتے ہیں تو پھر اسے کیا کہیں گے؟ معنی مجازی کہیں گے. صلی اللہ علیہ وسلم.